ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ ماہ محرم بڑا ہی عظیم الشان، بابرکت اور قابل احترام مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ اور یہ محرم الحرام کا جو مہینہ قابل احترام ہے، یہ ہمارے آپ کے یا علماء کرام اولیاء اللہ کے قرار دینے سے قابل احترام قرار نہیں پایا، بلکہ یہ اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں پہلے ہی دن سے قابل احترام ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دنیا کے جو مہینے ہیں، مہینوں کی تعداد گنتی ٹوٹل 12 ہے۔ یعنی آپ یوں مت سمجھیے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے اور کئی سالوں بعد یا کئی ہزار سال بعد یا پچھلے 150-200 سال بعد انگریز کے دور میں یا انگریز سے پہلے کسی زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک کمیٹی بیٹھی اور جس طرح ملک کا قانون بنتا ہے، دستور بنتا ہے، تو اسی طرح مہینوں کی تعداد بھی 12 قرار دی گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے ہی دن سے یوم خلق السماوات والارض، زمین آسمان جس دن بنائے گئے، یعنی کائنات کو وجود بخشا گیا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 12 مہینے قرار دیے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں۔ قابل احترام مطلب قابل عظمت، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کو معلوم ہے کہ بات بات پر لوگوں کے اندر جنگ و جدال ہوا کرتا تھا، خانہ جنگی ہوا کرتی تھی، جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی۔ تو منہا اربعۃ حرم، اس کے اندر 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کو حرام قرار دیا تھا کہ تم دیگر 8 مہینوں کے اندر جنگ کر سکتے ہو، لڑائی لڑ سکتے ہو، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں ان کے اندر جنگ و جدال اور تلوار نکالنا، سامنے والے سے لڑنا، خون بہانا، یہ حرام ہے۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے نا بڑے الرٹ ہو کر اس چیز کا لحاظ کیا کرتے تھے، ان کی حرمت کا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے اور جنگ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اگر باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ گیا اور یہ 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ چل رہا ہے تو باپ کے قاتل کو وہ اف تک بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص ہے جو آپ کے باپ کا جانی دشمن ہے، جس نے آپ کے باپ کا خون بہا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے کوئی مہینہ چل رہا ہے، اور باپ کا قاتل بھی اگر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، یہ لوگ اس کو اف تک بھی نہیں کہتے تھے کہ جب مہینے ختم ہو جائیں گے یہ حرمت والے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس کا گیم بجائیں گے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں جاہلیت بھرے لوگ بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اب وہ ہے کون سے 4 مہینے؟ حضور نے فرمایا کہ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ایسے ہیں ثلاث متوالیات، 3 مہینے کنٹینیو ہیں، لگاتار ہیں، مسلسل ہیں۔ ایک تو ذی قعدہ کا مہینہ جو حج کے مہینے سے پہلے والا مہینہ ہوتا ہے، ایک ذی الحجہ کا مہینہ یعنی حج کا مہینہ، اور اس کے بعد والا مہینہ یعنی محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے کنٹینیو ہو گئے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے کنٹینیو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے قابل حرمت مہینے، ایسے مہینے کہ جن کے اندر جنگ و جدال، قتال کرنا، لڑائی لڑنا، تلوار نکالنا بالکل حرام تھا، اور وہ لوگ بھی کس قدر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے ابھی آپ سن چکے۔ اب ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر یعنی ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جو محرم کا مہینہ ہے یا پھر 10 محرم کی تاریخ ہے تو اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو تقدس ہے، تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کا ذہن ہے، ان کا رجحان ہے، جبکہ معاملہ بالکل غلط ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو حادثہ پیش آیا، واقعتاً تاریخ اسلامی کا، تاریخ انسانی کا بڑا المناک، بڑا درد انگیز واقعہ ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ہمارے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو حضور نے ماتھے کو بوسے دیے، گالوں کو بوسے دیے، جن کی آنکھوں کو چوما، جن کے پورے جسم پر اپنے مقدس ہونٹوں سے پپیاں دے کر ان کے ساتھ میں پیار کو جتایا اور درشایا، ایسے قابل رشک ہستیوں کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن وہ شہادت اپنی جگہ ہے، لیکن جو 10 محرم کی تاریخ ہے اور محرم کے مہینے کی عظمت اور حرمت ہے نا، وہ حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شہادت کا واقعہ پیش آیا تو وہ حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے اور حضور کے انتقال کے پورے 50 سال کے بعد پیش آیا، یعنی 60 ہجری کا واقعہ یہ۔ ایسے نہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا زمانہ ہے، شریعت نازل ہو رہی ہے، ابھی کچھ حصہ باقی ہے اور حضرت حسین کی شہادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم نازل فرمایا کہ تم 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، تو
تو اس دن کو اس طرح سے مناؤ اور اس کی عظمت اور حرمت اپنے دل میں رکھنا، ایسا واقعہ نہیں ہے۔ شریعت مکمل نازل ہو چکی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، 1 2 10 20 سال نہیں بلکہ مکمل 50 سال کا زمانہ حضور کو دنیا سے پردہ فرمانے کو ہو گیا۔ 60 ہجری کے اندر یہ شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو 10 محرم کی جو تاریخ ہے اس کا احترام ہے، اس کی اہمیت ہے، تو یہ حضور کے زمانے میں بھی تھی، بلکہ حضور کے زمانے سے پہلے سے تسلسل کے ساتھ میں یہ چلا آ رہا ہے۔ 10 محرم کی تاریخ کا جو تقدس ہے، اس کی عظمت ہے، تو وہ یہ حضور بلکہ حضور سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب یہ روایت حدیث کے اندر تو نہیں ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، مفسرین نے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان واقعات کو جمع کیا ہے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو 10 محرم کی تاریخ کو عاشورہ کے دن دنیا کے اندر پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ فیہ تیب علی آدم، اسی دن یعنی 10 محرم اور عاشورے کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشنے کا ارادہ فرمایا تو جنت کے اندر حضرت آدم کا خاکی پتلا تیار کیا، اس میں روح پھونکی، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں میاں بیوی کو ہمارے امی ابو کو حکم دیا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آدم و حوا یہ جنت کا جو بھرا پورا میدان ہے یہ تمہارے لیے بالکل اس کے اندر جہاں چاہے رہنے سہنے کی اجازت ہے، تو تم موج مستی کرو، آرام سے عیش آرام کے ساتھ زندگی بسر کرو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تمہاری مرضی۔ لیکن ایک معاملہ ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، سامنے پیڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب گئے اور ایسی ویسی حرکت تم سے سرزد ہو گئی تو تم نادان بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے میری بارگاہ کے اندر۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ آگے کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو وسوسہ اندازی کی، ان کو پٹی پڑھائی، اور سلوے پارے کے اندر اور الگ الگ مقامات پر یہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو فوراً اس کے بعد والی آیت ہے پہلے اب پارے کے اندر، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ یہ 8ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں پارے میں بھی ہے، اور کئی مقامات پر حضرت آدم اور حوا کا جو قصہ شیطان کے ساتھ نقل ہوا یہ آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوٹ کیا۔ تو شیطان نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ اندازی کی اور یہ بات ڈالی اس نے، هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں تم کو ایک ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل تم نے چکھ لیا، اس درخت کا کچھ حصہ کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیں جنت کے مالک بن کر رہو گے، کبھی تم کو جنت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو حضرت آدم حوا نے کہا بتاؤ بھائی ہم تو جنت میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ درخت، اس نے وہی درخت بتایا جس درخت سے حضرت پروردگار عالم نے حضرت آدم و حوا کو منع کیا۔ یہ گئے اور سہو اور نسیان کے عالم میں اس درخت کا انہوں نے کچھ حصہ چکھ لیا۔ اب وہ درخت پر کون سا پھل تھا نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم بھیا، بس وہ اللہ جانے اور آدم و حوا جانے، کوئی نہیں گیا تھا وہاں پر تیسرا انسان۔ تو وہ عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ بس اس پر گندم کا دانہ تھا، انار کا درخت تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سب جو ہے نا ہمارے اپنے اٹکل پچو کے تیر ہیں۔ بس قرآن مجید کے اندر اتنی بات مینشن ہوئی کہ اس درخت سے روکا گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ بس ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو دونوں کے بھی جنتی لباس اتر گئے۔ بہت شرمندہ پشیمان اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ تم اب روئے زمین پر چلے جاؤ۔ اب کئی برسوں تک یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام توبہ اللہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے دھوتے رہے، اپنے پروردگار کو مناتے رہے کہ پروردگار تو نے یہ کام سے روکا تھا لیکن ہم سے وہ حرکت سرزد ہو گئی۔ اب 8ویں پارے میں جو مشہور دعا ہے، میں اور آپ بھی ہر دعا نماز کے بعد مانگتے ہیں، قالا، دونوں نے میاں بیوی نے پروردگار کی بارگاہ کے اندر جھولی پساری، ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار یہ کیا کر بیٹھے ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادتی کا معاملہ کر لیا، ہم سے گناہ ہو گیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، بڑے گھاٹے اور ٹوٹے کا شکار ہو جائیں گے اگر تو نے ہم پر کرم نوازی کا معاملہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ استغفار کو قبول فرمایا، اور ان کی توبہ کو جس دن اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا وہ کون سا دن تھا؟ عاشورہ کا اور 10 محرم کا دن تھا۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے چند سالوں بعد دنیا کے اندر آئے، شرک اور بت پرستی دنیا میں رواج پا گئی تھی۔ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 950 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کو تو یقین بھی نہیں آتا کہ اگر قرآن مجید میں یہ بات بیان نہ ہوتی تو ہم کو تو ایسا لگتا کہ یہ الف لیلا کی کہانی کی طرح کوئی کہانی اور قصہ اور داستان ہے۔ 950 سال ایک بندہ خدا رات دن ایک کر کے جد و جہد کر کے بندگان خدا کے پاس جا رہا ہے اور ان کی خوشامد درآمد کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، شیطان کے پجاری بن گئے، کون سی ذات نے تم کو دنیا میں وجود بخشا، وہ پروردگار کے راستے پر آ جاؤ، شرک اور بت پرستی سے بچ جاؤ۔
اور وہ سورہ نوح 29 پارے میں اللہ تعالیٰ نے پورے ایک صفحے کے اندر اس کی منظر کشی کی ہے کہ کس طرح کڑھن کے ساتھ میں حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش فرمائی۔ 950 سال کے عرصے میں صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 80 لوگ ان کی دعوت کو قبول کر کے اور اللہ تعالیٰ کے پرستار بنے۔ کیا دل پر بیتتی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کا عرصہ؟ جب حضرت نوح علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے، لیکن جب حضرت نوح کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا اور یہ مان کر نہیں دے رہے، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور وہ دعا کیا تھی؟ بد دعا تھی۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار یہ جتنے ناہنجار کافر لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا، سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ تم ہماری نگرانی کے اندر ایک کشتی تیار کرو۔ اس طرح کی کشتی ہوگی، اور پوری اللہ تعالیٰ کی وحی کی نگرانی میں وہ کشتی تیار ہو رہی تھی۔ جب کشتی مکمل تیار ہو گئی، حکم الہی نازل ہوا کہ تم اور تمہارے اوپر ایمان لانے والے جتنے بھی بندے ہیں اور ہر مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا تم اپنی کشتی میں بٹھا لو، اب ان کے جو ہے صفائی کا وقت آ چکا ہے۔ سوار ہو گئے اور پھر عذاب الہی کے آنے کی تیاری تھی۔ تو 27ویں پارے میں اور الگ الگ مقامات پر 18ویں پارے میں بھی اور 12ویں پارے میں بھی 3-4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے دہانے کھول دیے تھے، جو زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو زمین میں سے تو پانی کھولو، کئی فٹ ہم بورنگ کے لیے کرتے ہیں تو کبھی کبھار پانی نکل جاتا ہے، کبھی کبھی تو کئی فٹ کھود لو بھی پانی نہیں نکلتا، لیکن جب عذاب الہی آتا ہے تو وہ تو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ تو زمین کے جو خشک سوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جھیرے چالو کر دیا، اور ایسے کہ زمین تو زمین جو دہکتا ہوا تنور ہوتا ہے جس پر روٹیاں سیکی جاتی ہے، تنور کے اندر سے پانی کے فوارے پھوٹنے لگے۔ یہ تو یہ عالم تھا۔ اب برسات کا موسم ہے، 1 مہینہ برسات کو ہو چکا، اب ہم دیکھتے کبھی کبھار رمجم رمجم فوار پڑتی ہے، کبھی موٹی بارش ہوتی ہے اور کبھی بہت زیادہ موٹے بوند گرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بارش ہو رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا، تو یہ حدیث پاک نہیں ہے، یہ روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جب وہ بارش کا ایک بوند گرتا تھا تو اتنا موٹا نہیں رہتا تھا، یا اتنا موٹا نہیں رہتا تھا، بل کل قطرۃ کالجبل، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ایک ایک بوند ہوا کرتی تھی وہ، اس لیے کہ وہ بارش تھی ہی نہیں، وہ تو عذاب الہی تھا۔ جب اتنا زیادہ پانی آیا تو وہ کشتی بہہ پڑی اور جتنے بھی قوم کے نافرمان لوگ تھے وہ سب غرقاب ہو گئے۔ اب آگے یہ جو روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر اپنے یہاں پر رکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّفِينَةِ 150 يَوْمًا، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے کشتی میں سوار تھے 150 دن، 150 دن اس کشتی کے اندر سوار رہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ وَجَّهَ السَّفِينَةَ إِلَىٰ مَكَّةَ، اور وہ کشتی گھومتے گھماتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف فرما دیا، جو ہمارا عرب کے اندر بیت اللہ شریف ہے، وہ وہاں پر گئی۔ فَدَارَتْ بِالْبَيْتِ 40 يَوْمًا، اور اس کشتی نے اپنے سواروں سمیت 40 دن کنٹینیو کعبۃ اللہ کا طواف کیا، وہاں پر چکر لگائے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ خُرُوجُهُم مِّنَ السَّفِينَةِ فِي يَوْمِ عاشوراء، اور جب اللہ تعالیٰ نے پورے نافرمانوں کو غرقاب کر دیا، ہلاک کر دیا، اور یہ زمین سے وہ ملیا میٹ ہو گئے، ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا جودی پہاڑی، وہاں پر ان کی کشتی جا کر ٹھہر گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم جو ہے اس کشتی سے باہر نکل جاؤ، عذاب الہی تھم چکا ہے۔ تو جس دن حضرت نوح اور ان کے ساتھ اہل ایمان اس کشتی سے نکل کر باہر آئے، نجات ان کو عطا ہوئی، وہ کون سا دن تھا؟ وہ بھی 10 محرم اور عاشورے کا دن تھا۔ 2 واقعات ہو گئے۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی داستان 4 ہفتے آپ سن چکے بقرعید کے عنوان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی پیدائش اور ولادت کا جو دن تھا، وہ بھی کون سا دن تھا؟ عاشورے اور 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان کی دشمن ہو گئی تھی، یہودی لوگ، تو جب وہ ان کی جانی دشمن ہو گئے اور ان کو سولی دینے کے ناپاک ارادے سے گھر کے اندر گھسے، شمعون کرینی نامی وہ شخص تھا، آپ رمضان کی تفسیر میں اس کا نام سن چکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، تو اس نے ان کو دھر لیا ان کی قوم کے لوگوں نے، اور اس کو لے جا کر سولی پر لٹکا دیا غلط فہمی میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا زندہ و جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے نافرمان لوگوں سے نجات عطا ہوئی اور زندہ و جاوید آسمانوں پر اٹھائے گئے، وہ کون سا دن تھا؟ وہ بھی 10 محرم اور عاشورے کا دن تھا۔ یہ 4-5 واقعات۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل ترین بیماری سے دوچار ہونا پڑا سے مراد اللہ تعالیٰ نے خود ان کو آزمائش کی خاطر بیماری میں مبتلا کیا، اور کئی سال لگاتار، دن 2 دن، ہفتہ 2 دن نہیں بلکہ کئی سال وہ جو ہے بیماری میں مبتلا رہے، اور اس کو آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ذریعہ سمجھ کر اس کو سہارتے رہے، برداشت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سب فیصلے پر وہ راضی رہے، انہوں نے اف تک بھی نہ کی۔ یہاں ٹھہر کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حضرت ایوب کے بارے میں ایک بڑی گھناؤنی بات لوگوں کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری سے دوچار کر دیا کہ وہ بیماری اتنی خطرناک تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی یہ بات، اور لوگوں کی زبان پر یہ بات مشہور ہے، چڑھی ہوئی ہے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے پورے جسم پر کیا پڑ گئے تھے؟ پھوڑے اور پھنسیاں پڑ گئی تھی، جسم کے اندر گڑے پڑ گئے تھے، اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، الے پڑ گئے تھے۔ یہ لوگوں کی زبان پر ہے یہ بات، یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے وہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام کی چلت پھرت کی وجہ سے وہ کوئی کیڑا یا اللی باہر نکل کر گر جاتی اور زمین پر ایوب علیہ السلام اس کو اٹھاتے اور بولتے کہ نہیں یہ تیری خوراک یہیں پر ہے، میرے جسم کے اندر تو یہاں پر آئے اور اس کو دوبارہ کھا۔ یہ اتنی گھناؤنی بات ہے، لوگوں کو شرم آنا چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں، پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عیب میں مبتلا نہیں کرتا کہ جس کو دیکھ کر گھن محسوس ہو، اس لیے کہ ان کو دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ جب وہ بندوں کے پاس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلانے کے لیے جائیں گے تو لوگ تو ان کا جسم جو سڑا ہوا ہے، گلا ہوا ہے کہ جس میں اللہ پڑ گئے، تو لوگ تو ان کی بات سننا تو دور کی بات ہے، ان کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ باطنی اور ظاہری تمام ایسی بیماریوں سے نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے کہ جس کو ظاہری طور پہ دیکھ کر لوگوں کو گھن محسوس ہو۔ تو یہ آپ بھی ابھی سن چکے، آئندہ آپ کے پاس میں کوئی اس طرح کی روایت، کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، آپ کا ہم عمر ہو، تو آپ اس کی زبان روک دیجئے کہ ایوب علیہ السلام کی بدترین قسم کی گستاخی ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ توہین ہے نبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا تھا، لیکن وہ بیماری کا حال مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے پرانے بزرگوں کو نہیں معلوم۔ وہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے، وہ کس طرح کی بیماری تھی اللہ جانے اور وہ حضرت ایوب جانے، لیکن اس طرح کی گستاخانہ بات کرنا، توبہ توبہ استغفر اللہ، اس طرح کی بات سے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے بھائی۔ تو ایوب علیہ السلام کو اس طویل ترین بیماری سے اللہ تعالیٰ نے جس دن شفا نصیب فرمائی تھی، وہ دن کون تھا؟ وہ بھی 10 محرم اور عاشورے کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن اور پوری قوم مسلمان کا دشمن جو فرعون تھا، فرعون کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبونے کا، غرق کرنے کا اور اس کو عذاب الہی میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمایا تو دریا کے اندر 12 راستے پھوٹ پڑے، حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کے 12 قبیلے اس راستوں سے نکل پڑے اور وہ سمندر کے پار نکل گئے۔ فرعون اور اس کے سارے کارندے، سارے وزیر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، لیکن فرمان الہی کے مطابق سمندر آپس میں مل گیا اور وہ غرقاب ہو گیا اور ڈوبو کر اس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہلاک کر دیا۔ تو جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، وہ دن بھی کون سا تھا؟ عاشورے کا اور 10 محرم کا دن تھا۔ اور یہی وہ سیاہ دن تھا، کالا دن تھا کہ 60 ہجری کے اندر کوفے کے بدبختوں نے، ابن زیاد، شمر ذی الجوشن، یہ سور سے زیادہ سور اور خبیث صفت انسان تھے، جنہوں نے حضرت جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان خبیثوں پر، ان لائنوں کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ لعنتیں نازل فرمائے اور ان کی قبروں کو لعنتوں کا انبار بنا دی۔ یہ تو ہو گئے محرم کی فضیلت، شروع میں آپ سن چکے۔ محرم الحرام کی فضیلت کس وجہ سے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ پیدائش کائنات کے دن ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل احترام مہینہ ہے، 4 مہینوں میں سے محرم بھی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو حضور کے وفات کے پورے 50 سال بعد پیش آیا۔ اب یوم عاشورہ کی فضیلت سنتے چلیے، اور اس سے متعلق 2 احکام جو شریعت کی روشنی میں ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو ہمارے حضور کے سگے چچیرے بھائی ہیں، کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب ہمارے حضور مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، وہاں شفٹ ہو گئے، وجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، تو حضور نے تمام صحابہ سمیت دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی تھے مدینے کے، 10 محرم کا دن آتے ہی وہ بڑی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور بڑی تقدس کی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس دن کھانا پینا بند کر کے وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو روزہ کنٹینیو 10 محرم کو رکھا کرتے تھے۔ حضور نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ 10 محرم کا دن ایسا کون سا خاص دن ہے، کیا خاص پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ تم اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یا رسول اللہ یہ بڑا عظیم اور عظمت والا دن ہے۔ کس طرح؟ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور اسی دن یعنی عاشورے کے دن 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے پورے کارندوں کو غرقاب کر کے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فصامہ موسیٰ شکراً، ان کا جواب تھا یا رسول اللہ شکرانے کے طور پر ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، فنحن نصومہ، تو ہمارے نبی حضرت موسیٰ کی پیروکاری کرتے ہوئے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ بس یہ پس منظر ہے۔ جب حضور نے یہ سنا تھا آپ نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، بھیا اگر یہ معاملہ ہے تو تمہارے مقابلے میں تو ہم مسلمان حضرت موسیٰ کے اس عمل کو اختیار کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اور ہم ان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں، اب ہم بھی جو ہے اس روزے کو اختیار کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فصامہ،
حضور نے بذات خود اس روزے کا اہتمام کیا، عاشورے کے روزے کا، وہ امر بصیامہ، اور تمام صحابہ کرام کو بھی اس روزے کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا کہ جب بھی ہر سال 10 محرم کا دن آئے تو تم بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروکاری کرتے ہوئے ان کی اتباع میں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت بھی حضرت ابن عباس کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور کا اہتمام، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ باقی سال کے عام دنوں کے اندر میں نے حضور کو کسی بھی روزے کا اتنا اہتمام کرتے نہیں دیکھا جتنا عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے۔ اتنی پابندی کے ساتھ میں، اتنے اہتمام کے ساتھ میں حضور عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ حضور کا اہتمام دیکھنے کے لائق رہتا تھا۔ اب ہماری امی جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پاک باز بیگم ہے اور حضرت عمر کی صاحبزادی اور ان کی بیٹی ہے حضرت حفصہ، وہ فرماتی ہے میں نے حضور کی زندگی میں 4 چیزیں ایسی دیکھی لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں کبھی اسکپ نہیں کیا، کبھی ترک نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اپنی زندگی میں تھامے رکھا، ان کا اہتمام کیا۔ نمبر 1 صیام عاشورہ، سب سے پہلے یہی روزہ۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک ایسا روزہ تھا کہ میں نے حضور کو پوری زندگی کبھی یہ روزہ ترک کرتے نہیں دیکھا، ناغا کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ حضور اپنی زندگی میں عاشورے کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ دوسری چیز والعشر، ابھی جو پچھلا مہینہ گزرا ہے بقرعید والا، تو اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے عشرے کے روزے حضور نے کبھی ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ ذی الحجہ کے ابتدائی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تیسری چیز جو حضور نے کبھی ترک نہیں فرمائی، حضرت حفصہ فرماتی ہے ثلاثۃ ایام من کل شہر، یہ جو عربی مہینہ ہوتا ہے ہمارا، جولائی جون اگست والا مہینہ نہیں، عربی مہینے محرم ذی قعدہ ذی الحجہ والے، یہ جو عربی تاریخ عربی کیلنڈر ہے، تو عربی مہینے کے جو 3 روزے ہوتے ہیں جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، حضور نے ایام 20 کے روزے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں فرمایا، کبھی اسکپ نہیں کیے۔ وہ کون کون سی تاریخ ہے؟ تو عربی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور 15 کی جو تاریخ آتی ہے ہر عربی مہینے میں حضور نے ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کیا۔ ہم نے عقل کنواں کے اندر بھی دیکھا کہ وہاں پر طلبہ جو ہے ایام 20 کے روزوں کا، پیر اور جمعرات کے روزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، چاہے کیسا بھی موسم ہو، برسات ہو، دھوپ کالا ہو، سردی تو سردی ہے، روزے رکھنا بالکل آسان ہوتے ہیں ٹھنڈے موسم میں، تو جو اہتمام کرتا ہے واقعتاً اس کے لیے آج بھی یہ سنت زندہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو حضور نے کبھی ترک نہیں فرمائی، ہمیشہ ان کا اہتمام کیا، وہ ہے الرکعتین قبل الغداء، نماز فجر۔ نماز فجر جو جماعت کے ساتھ فرض نماز ہے، اس کو تو چھوڑنا بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے، حضور نے پوری زندگی کبھی ان 2 سنتوں کو ترک نہیں فرمایا، بلکہ ان کی اہمیت یہاں تک کی ہے مسلمانوں کے، حضور نے فرمایا میدان کارزار کے اندر، میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے تمہارا مقابلہ، ٹاکرے کی جنگ چل رہی ہے جس کو گھمسان کی لڑائی، اور حضور نے فرمایا کہ نماز فجر کا وقت انٹر ہو گیا تو نماز فجر تم بعد میں پڑھو، سب سے پہلے 2 رکعت فجر کی سنتوں کا اہتمام کرو۔ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگر تم کو اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ اگر ہم کو دشمنوں کے گھوڑے ٹاپوں سے رون ڈالیں گے اور کیا ہے اپنے کھوڑوں سے رون کر ہم کو مار ڈالیں گے، ہماری جان لے لیں گے، حضور نے فرمایا اس کو گوارا کر لینا، تو بھی فجر کی سنت ترک مت کرنا اور اسکپ مت کرنا۔ اس لیے تو ہمارے علماء اور فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، 1 2 سب پوری بھر گئی، اور آپ نماز فجر کے لیے آئے، جماعت کھڑی ہو چکی، آپ کی سنت باقی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ پہلے نماز سنت ادا کریں گے، اس کے بعد آپ جماعت میں شامل ہوں گے، 1 رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت شروع ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمارے امام صاحب تھوڑا لمبا لیں گے ابھی قرات، اور میں جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے فجر کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو پہلے آپ کیا ادا کریں گے؟ سنت ادا کریں گے فجر کی، اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں گے۔ اتنی تاکیدی اہمیت ہے اس کی۔ تو یہ جو 4 چیزیں حضرت حفصہ بیان فرماتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ عاشورے کا روزہ، جو حضور نے کبھی ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ ان کا اہتمام کیا۔ یہ تھی تیسری روایت۔ اب چوتھی روایت، یہ تو عجیب روایت ہے، آپ کو سن کر بڑی حیرانی ہوگی، دلچسپی بھی ہوگی، شاید آپ اس سے پہلے کبھی نہ سنے ہوں یہ روایت۔ یہ بھی ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بیان کی جانے والی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہے کانوا یصومون یوم عاشوراء قبل ان یفرض رمضان، کہ جب مسلمان ابتدائی دور کے اندر مسلمان ہوئے تو رمضان کے روزے تھوڑی فرض تھے، رمضان کے روزے تو بہت بعد میں فرض ہوئے، تو پہلے کون سے روزوں کا اہتمام ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے لوگ جو ہے نا عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور مسلمانوں پر عاشورے کا یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ آج کی ڈیٹ میں 2025 میں یہ روزہ فرض ہے کیا؟ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقت ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، ایک قابل پسندیدہ چیز اگر آپ رکھو تو بے شمار اجر و ثواب، اور نہ رکھو تو کوئی لان تان ملامت بھی آپ کے اوپر نہیں ہے، کوئی گنہگار نہیں ہوں گے آپ۔ لیکن فرض تھا کب؟ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے۔ آگے فرماتی ہے وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَوْ فِيهِ الْكَعْبَةُ، اور یہ دن اتنا قابل عظمت تھا، اتنا عظیم دن تھا کہ ابھی 1 محرم کو وہ ویڈیوز وائرل ہوئی، آپ کے واٹس ایپ وغیرہ پر بھی آئی ہوں گی، کہ ابھی محرم کے ابتدائی دنوں کے اندر جو ہے نا کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا جائے سعودی حکومت کی طرف سے،
آپ نے دیکھا ہے وہ منظر؟ ہم نے دیکھا ہے، ہر سال دیکھتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا تھا، اس کو کورڈ کیا جاتا تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ عاشورے کا دن، 10 محرم کا دن، اتنا عظمت والا دن۔ فلما فرض اللہ رمضان، پھر حضرت عائشہ فرماتی کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے نا تو اب اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور حضور نے اس کے بعد میں جو ہے اس روزے کو آپشنل قرار دیا۔ آپ نے فرمایا من شاء ان یصومہ، مسلمانوں اب تم میں سے جو چاہے تو اس روزے کو اختیار کر کے رکھ سکتا ہے، ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اور جو اس روزے کو رکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا، معذور ہے یا کسی وجہ سے چھوڑنا چاہے تو اس کو بالکل گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اب وہ روزہ اس کے ذمہ فرض نہیں رہا۔ کون سا؟ عاشورے کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ آج ہے 8 محرم الحرام، کل ہے 9 تاریخ، اور پرسوں ہے 10 محرم اتوار کے دن۔ ہمارے آس پاس میں نے سنا کل ایک جناب کے منہ سے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ 10 محرم کب کی ہے؟ میں نے کہا اتوار کے دن کی۔ کہا اپنے آس پڑوس کے اندر ایک شہر ہے، وہ شہر والے جو ہے پیر کے دن منائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ صرف ان کی زندگی میں پہلی تاریخ نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ اس سال اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی عید بھی جو ہے سارے مسلمانوں سے الگ ہوتی ہے، جب تک کہ وہ دھتوروں کو خود اپنی آنکھوں سے چاند نظر نہ آئے تو وہ دوسروں کی گواہی کو معتبر ہی نہیں مانتے۔ ارے بھائی ایسا تھوڑی ہے، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر 2 عادل، انصاف پسند، دیانت دار، امانت دار قسم کے مسلمان، پوری دنیا کے صرف 2 مسلمان اس بات کی گواہی دے رہے کہ ہم نے اپنی نظروں سے چاند دیکھا ہے کہ چاند نکل گیا، تو بس اب روزے رکھنا بند کر دو، اگلے دن عید مناؤ۔ لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کی گواہی نہیں مانتے جب تک کہ اپنی سگی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ اب ان کو محرم کا چاند نظر نہیں آیا ہوگا جس تاریخ کو ہم کو نظر آیا، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتوار کو نہ منا کر 10 محرم کو تاریخ۔ 10 محرم جو ہے پرسوں کے دن کی، ترسوں نہیں ہے، پیر کے دن۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی، کئی رؤیت ہلال کمیٹیوں کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ چاند نظر آ چکا ہے، تو آج اس کے مطابق کتنی تاریخ ہے محرم الحرام کی؟ 8 تاریخ ہے، کل 9 ہے۔ اب یہ روزہ جو ہے 10 تاریخ کا تو آپ کو رکھنا ہی ہے، رکھو تو بے شمار اجر و ثواب، نہ رکھو تو کوئی، آپ سن چکے ابھی روایت۔ اب حضور نے فرمایا کہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ بھی آپ روایت سن چکے کہ یہود اور نصارہ اس دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے شکرانے کے طور پر جو ہے اس روزے کو رکھا تھا، تو کہنے لگے کہ ہم بھی یہ روزہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ معاملہ ہے کہ ہم کو زندگی کے ہر موڑ پر یہود اور نصارہ اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم کو ان کی مخالفت کا حکم ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہ جو برتھ ڈے منانا ناجائز ہے ہماری شریعت کے اندر، علماء کرام منع کرتے ہیں۔ کیوں منع ہے؟ قرآن مجید کے اندر یہ حرام ہونا تو نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی دھتورے بازی اس وقت صحابہ کرام کے دور کے اندر تھی نہیں، یہ تو پچھلے چند سال سے جو ہے غیروں کے دیکھا دیکھی اور انگریزوں کا دیکھے دیکھی ہمارے مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی۔ بڑی بڑی گاڑیاں ہائر کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بچے، ہمارے محلے کے بچے۔ ہم کیوں دوسروں کے گریبان میں جا کے، پہلے تو ہم اپنے گریبان میں جا کے نا بڑے بڑے کیک لا رہے ہیں اور اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ اور یہ اور وہ اور دھتورے بازی، اور توبہ اللہ، خدا کے ایسے نافرمانیوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے کہ دارو، پاؤنٹی اور شرابوں تک پی جا رہا ہے بھائی برتھ ڈے کے اندر۔ تو یہ کیوں؟ یہ غیروں کی رسم ہے، تو غیروں کی رسم سے مشابہت اختیار کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے اور ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہود اور نصارہ کو جب صحابہ کرام نے روزہ رکھتے دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کو تو ہر موڑ پر ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اب جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم عاشورے کا روزہ اختیار کرو، تو یہ روزے میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں اور یہود و نصارہ بھی یہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ایک دن کا روزہ وہ بھی رکھ رہے ہیں اور ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ جب حضور نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ جب اگلا سال آئے گا نا تو ہم 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اب یہ ہو جائیں گے ان یہودی اور نصارہ کی مخالفت، تو وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم کتنے دن کا؟ 2 دن کا روزہ رکھیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، تو 10 کا بھی رکھیں گے اور 9 کا بھی رکھیں گے، اور یہ بات ہو گئی۔ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشورے کا روزہ تو تم رکھ ہی رہے، لیکن ایک دن پہلے کا روزہ رکھ سکتے ہو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ ہمارے لیے یہ بھی گنجائش نکال دی حضور نے۔ اگر کوئی شخص کل سنیچر کے دن 9ویں تاریخ ہے، 9 محرم الحرام، بیمار ہے، سفر میں نکل گیا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکا، اب وہ آ رہا ہے کل کی شام کو واپس، اب اس کے لیے 2 تاریخیں باقی رہ گئی، ایک تو 10 کی تاریخ جو اصل اسپیشل تاریخ ہے وہ، اور 11 کی تاریخ، اس کے لیے آپشن کتنا بہتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا 10 محرم کے ساتھ ساتھ یا تو تم 9ویں محرم کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو، یعنی 11ویں محرم کا روزہ رکھو، روزے 2 رکھنا ہے یہود اور نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے، ورنہ اصل کون سا روزہ ہے؟ 10 کا۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت یہ بھی، ابھی آپ سن رہے ہیں کہ 2 روزے رکھنا ہے، اب 3 روزے ہو رہے ہیں، 9 محرم کا، 10 محرم کا اور 11، یہ 3 دن ہے نا۔
آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے کل یعنی 9 محرم کا روزہ رکھ لیا اور 10 کا چھوڑ کر پھر 11 کا رکھا، یہ نہیں، یہ کام کی بات نہیں ہے۔ آپ کو رکھنا ہے 10 محرم کے روزے کے ساتھ، 10 محرم کا روزہ کمپلسری ہے، رکھنا ہے تو ایک دن پہلے کا رکھو 10 محرم کے ساتھ ملا کے، یا رکھنا ہے تو 11 کے ساتھ 10 کا رکھو۔ 10 کو آپ ہر حال میں جو ہے اس کا اہتمام کریں گے، 10 کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، سمجھ رہے؟ یہ بات کی وضاحت ضروری تھی اس لیے آپ کو۔ اب رہا عاشورے کا اجر و ثواب، تو حضور سے حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عاشورے کا اجر و ثواب تو بیان فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، روزہ ایک ہی رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملا کر کوئی ایک روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا اس کا اجر و ثواب تم کو بتاؤں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی ترین امید ہے کہ عاشورے کے صرف ایک روزے کی بدولت اللہ تعالیٰ پچھلے پورے ایک سال کے تمام صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دے گا، بخش دے گا، اور یہ ایک روزہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف ایک روزہ رکھو اور پچھلے ایک سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کرا لو اور ان کی بخشش کرا لو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من صام عاشورا فکأنما صام السنہ، جو شخص عاشورے کا روزہ رکھ رہا ہے تو ایسا سمجھو کہ وہ پورے سال روزوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ ومن تصدق فیہ، اور جو مسلمان عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن اگر ایک ڈھیلا بھی، ایک پائی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ صرف ایک دن ایک ڈھیلا خرچ کر رہا ہے، لیکن ایک ڈھیلا خرچ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں لیکن یہ بات جو ہے میں ایک دوستانہ طور پر آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو آپ اس کو ٹاؤنٹ مت کیجیے، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے۔ آپ اس کے منہ میں دیکھتے ہیں اس نے پوری ڈالا ہوا ہے، کھرا چبا رہا ہے، پان چبا رہا ہے، صادق بھائی کے ہوٹل پر چائے پی رہا ہے، آپ کی بات ہو یا میری بات ہو، آپ اس کو خدا کے واسطے لعنت ملامت کا نشانہ مت بنائیے، اس لیے کہ یہ رمضان کے فرض و روزے نہیں ہیں، لیکن جہاں تک یہ مستحب روزے کا معاملہ ہے آپ اہتمام کے ساتھ رکھیے، اس کو بھی تلقین کیجیے، اگر رکھتا ہے تو ٹھیک، ورنہ جو ہے اس کو ٹاؤنٹ مت کیجیے، ورنہ آپ کے روزے کا اجر و ثواب بالکل باطل ہو جائے گا۔ عاشورے کا جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنہ، ہر مسلمان چاہتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر جینے بسنے والا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے چھپر پھاڑ رزق ملے، میرے روزی کشادہ ہو، میرے روزی میں برکت ہو، میرے روزی کے اندر وسعت ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ 2 نمبری جو لوگ کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ 2 نمبر کاروبار کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کہ مال پانی اکٹھا ہو اور زمین جائیداد اکٹھی کریں اور ہماری ساتھ پوچھتے بیٹھ کر کھائے، ہے کہ نہیں یہ سارا معاملہ؟ تو حضور نے جو ہے اس کا بہت اہم ترین نسخہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان 10 محرم عاشورے کے دن صرف اپنے گھر والوں پر اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، دل کھول کر ان کو اچھی اچھی چیزیں کھلاتا ہے، پکوان کھلاتا ہے، پھل فروٹ کھلاتا ہے، اپنے دسترخوان کو عام دنوں کے بالمقابل وسیع کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، چوڑا کرتا ہے، اور دل کھول کر اپنے گھر والوں کا جو ہے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، وسع اللہ علیہ سائر السنہ، تو اس ایک دن کے اندر اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے اس پر رزق کو وسیع فرما دے گا اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ آپ نے سن لیا نا روایت۔ اب ہم تو بے یقین لوگ ہیں، ہم کو تو یقین ہی نہیں ہے، میں سب کی نیتوں پر حملہ نہیں کر رہا، لیکن آج ہم اتنے بے یقین ہو گئے کہ ہم تو فرضوں کے بارے میں جو ہے بے یقینی کا شکار ہو گئے۔ آپ کی بے یقینی دور کرنے کے لیے آپ کو جو ہے چند ایویڈنس کے طور پر، ثبوت کے طور پر 1-2 روایت وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر خود یہ جنہوں نے روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں جربناہ ذالک فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے حضور سے یہ روایت سنی کہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کا اہتمام کرے گا، دل کھول کر ان کو کھلائے گا پلائے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میں نے ایسا کر کے دیکھا اپنی زندگی کے اندر، جربناہ، میں نے اس چیز کو آزمایا، اس کا تجربہ کیا، وجدناہ کذالک، جیسا حضور نے ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی پایا کہ اللہ تعالیٰ پورے سال میرے روزی کے اندر کشادگی عطا فرماتے تھے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ یہ امت کے بہت بڑے محدث ہیں، یہ 1-2 سال کی نہیں اپنے 50 سال اور 60 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 60 سال عاشورے کا دن پایا، اور عاشورے اور 10 محرم کے دن میں نے اپنے گھر والوں پر وسعت اور کشادگی کا اہتمام کیا، دل کھول کر ان کو دسترخوان کے اوپر بٹھا کر سجا کر پکوان کھلایا۔ فلم نرى الا ساعۃ، یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا میں نے حضور کی روایت کے اندر سنا تھا، سال بھر 50 سال تک اللہ تعالیٰ نے میری رزق کے اندر کشادگی فرمایا۔ اب یہ ہے 10 محرم اور سو آنے والی۔ اب اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور غم حسین کے نام پر جو ہمارے یہاں پر محرم کے اندر سوگ منایا جاتا ہے، علم اٹھایا جاتا ہے، تعزیے منائے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے، تعزیے کے جلوس نکالے جاتے ہیں، تعزیے پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور جلوس نکالنے والوں کو میں نے سنا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی فنڈنگ کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو درگاہ بنائی گئی مولا علی کے نام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن ایک طرف،
جن کے نام پر آپ شہادت حسین کا غم منا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ حضرت علی اور حضرت امام حسین کی یہ تعلیمات ہے جو ہماری انجن گاؤں کی سرزمین پر دھتورے بازی ہو رہی ہے پچھلے کئی سال سے۔ حضرت قاری عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح قبر کے اندر کتنا تڑپتی ہوگی، آپ کے بیگاؤں والے نور الدین حضرت کی قبر کے اندر روح کتنی تڑپتی ہوگی کہ ہم نے کیا کچھ قربانیاں کی، کتنے جد و جہد سے بدعت اور خرافات کا کلا کما کیا، بدعت اور خرافات کو اپنے پیروں تلے رون کر زمین میں گاڑ کر وہ دفن گئے تھے، لیکن پھر بھی آج کے مسلمان جو ہمارا انجنگاؤں شہر علماء کا اڈا کہلاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا گڑھ کہلاتا ہے، کہ کون دھتورے بازی کر رہا ہے؟ آپ نا جماعت میں جانے والے جو کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی مسلک سے جڑے ہوئے، جو کہتے ہیں کہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور جب علماء کرام آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں، یہ صرف دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں ان کی جو فتاوی رضیہ 25 جلدوں کے اندر اتنی موٹی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی ان تمام تر چیزوں کو حرام اور ناجائز نکلا ہے۔ یہ جو ان کے پیروکار ہیں خواہ مخواہ کی دھتورے بازی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا اور ان کے فتووں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے لیے تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہماری جو مائیں بہنیں، خدا کے واسطے یہ جو میرے غیرت مند مسلمان بھائی ہیں، تو تھوڑی بھی غیرت بیدار ہے، مردانہ غیرت، آپ اپنی خواتین کو روکیے۔ ایسے حوث کے پجاریوں کا دور ہے کہ آپ کی خواتین کی باقاعدہ ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، ان کی فوٹو کیپچر کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو شیئر کی جاتی ہے۔ کیا مسلمان یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے؟ تو کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی اور کہاں گئی ہماری مردانہ غیرت؟ ہم اپنی خواتین کو بھی نہیں روک، یہ سارا راستہ بلاک ہو جاتا ہے سامنے والا، وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور گاڑیاں والے بیچارے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادھر والے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی دھتوری بازیوں سے اپنے آپ کو بچائے، خود بھی، اپنے دوستوں کو بھی منع کرے اور اپنی گھریلو خواتین کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عمل سے سرفراز فرمائے۔